پولیٹیکل ایکیومنٹ کا پرابلم ہے خان صاحب کا یا ایڈوائزرز برے ملے؟ اچھا ایڈوائزرز تو برے ملے ہی ملے. نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم کیوں بنا اور عمران خان کو اتنے عروج پہ جا کر کے ایسی احمد کے اپنے ہی ہاتھوں سے زوال کی طرف وہ خود آئے. خان صاحب نے پیدا کردہ جو لوگ ہیں وہ فواد چودھری تیرا باپ بھی دے گا. سب سے پہلے تو اس کا کورٹ مارشل شہباز شریف بری طریقے سے ایکسپوز ہو گیا. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ڈاؤن فال پہ. آج سے 6 مہینے پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب اپنی مقبولیت کی جس انتہا پہ تھے وہ بات چل کے یہاں تک آ جائے گی کہ آج ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا آدمی نظر نہیں آتا. تو ڈاکٹر صاحب یہ صورتحال ہے. جی ہاں بالکل کینڈیڈ ٹاک کرتے ہیں. پولیٹیکل ایکیومنٹ کا پرابلم ہے خان صاحب کا یا ایڈوائزرز برے ملے؟ اچھا ایڈوائزرز تو برے ملے ہی ملے, لیکن پہلے طے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ایکوپمنٹ کیا ہے. اگر میرا ذہنی نفسیاتی جو وزن ہے وہ اتنا برابر ہے ہی نہیں تو اسی کے مطابق میں ایڈوائزرز لوں گا نا. سب سے یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز کا ایک عکس ہوتا ہے, اس کا میرر ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایلگری آف کیو, ایرسٹوٹل کا آپ کو یاد ہے ایلگری آف کیو. ایلگری آف کیو کے اندر اس نے کہا کہ ایوری فارم ایز اے فارم, سو فارم سے فارم بنتی ہے. تو نارملی عکس کا عکس ہوتا ہے. جیسے دنیا کا بھی ایک جو ماخذ تھا, جو بنانے والا تھا, جب وجود میں نہیں تھی تو عدم سے وجود میں بھی آنے میں ایک ماخذ ہوتا ہے. تو اس کے دماغ کا جو عکس ہے یا کسی شے کا عکس ہونا یا کسی حقیقت کا عکس ہونا, یعنی جب حقیقت کی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی تو ٹوٹل امیجنیشن ہوگی. امیجنیشن سے پھر ایک وجود پکڑے گی, پھر وجود کے بعد پھر وہ عدم ہو جائے گا, پھر عدم میں ایک وجود پکڑے گا. سو اگر میں اس کو یوں دیکھوں کہ پہلے آپ نے فلسافیکلی آپ کا دماغ کس درجے کا ہے, اس کے مطابق آپ کے ارد گرد کے لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اب یوں سمجھ لیں کہ میں پہلے تو خان صاحب کے دماغی معاملات کے اوپر دیکھیں کہ یہ اگر آپ کہیں کہ لوگوں نے مروا دیا, یہ سیکنڈری چیز ہے. پرائمری چیز یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ عروج پہ ایک تو لک تھی نمبر 1. اچھا لک جو ہے وہ میں نارملی جو ہے نا وہ محنت کے ساتھ رکھتا ہوں, لیکن چلیں آپ یہ سمجھ لیں کہ پروردگار نے کیونکہ 22 سال کی نجم کے اندر بھی کہا گیا کہ جتنا کام کرو گے کریں گے, تو 8-9 درجے تک جو ہے نا وہ محنت کا فرمایا گیا کہ جتنی محنت کرو گے, جتنی زیادہ کرو گے, پھر اس سے زیادہ کرو گے, میں اتنا زیادہ آپ کو اجر دے دوں گا. لیکن ایک چیز کہا گیا فضل. اب فضل 2 لوگوں کے اوپر بڑا انتہا درجے کا ہوا کہ ایک نواز شریف کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, کیونکہ پروردگار نے آگے منع بھی کیا ہے کہ آپ نے فضل کے اوپر سوال نہیں کرنا. نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم کیوں بنا اور عمران خان کو اتنے عروج پہ جا کر کے ایسی احمد کے اپنے ہی ہاتھوں سے زوال کی طرف وہ خود آیا. یعنی ایک عروج آیا جو خدا نے دیا, ایک زوال کی جانب وہ خود آئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں پوری دنیا کے اندر, جب پوری دنیا کے اندر والہانہ محبت والے لوگ پیدا ہو گئے ہوں اور جن لوگوں نے ان کے لیے ساری چیزیں بنائی گئی ہوں اور بڑی خلوص نیت کے ساتھ ان کو ہر طرح کی فیسیلیٹیشن, میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اتنا اچھا فیسیلیٹیٹ کسی بھی نے بھی نہیں کیا ہوگا, حق میں کیا تھا نا. اب ایک سپیچ ہو رہی ہو فار ایگزامپل, آپ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. یعنی دیکھیں نا کہ ایک شریف آدمی کو شریف آدمی سمجھ کے کوئی لاتا ہے نا, یہ سوچتا ہے نا کہ ملک کی معیشت بہتر ہوگی تو آگے نظام چلے گا. دیکھیں اس دفعہ جو ہے ہماری صرف 2% جو ہے وہ ہمیں بجٹ بڑھانا پڑا ڈیفنس کا, تو اگر ہمارا انڈیا جو ہے جو ہمارا ازلی دشمن ہے اس کا ہمارے سے 4 گنا زیادہ گروتھ ہے. یعنی جو ان کی جو فوج ہے ان کا بجٹ 4 گنا زیادہ ہے ان کے حساب سے. اب دیکھیں تو پاکستان کے تو تقریباً 16 گنا زیادہ بن گیا اگر ان کی کرنسی میں اگر آپ کو کنورٹ کرتا ہوں. تو یعنی ہمیں تو اس طرف تیار ہونا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد میں کیا فورسز ہیں. لیکن باہر اچھا اب بہتر طریقہ یہ تھا کہ سچی بات یہ ہے کہ لوگ کرپشن سے جان چھڑانا چاہتے تھے. اس درجے تک کرپشن کہیں پہ نہیں ہونا چاہیے تھی, اوپر سے لے کے نیچے تک. لیکن ملک کو ننگا نہیں کیا جاتا. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ آپ نے کارٹلز کو پکڑنا ہے, ٹارگٹ کریں, پھر آپ نے کسی ایک کو پکڑنا ہے کہ اس نے مافیاز میں سے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے.
اچھا ون بائی ون آپ جو ہے وہ گریجول پروسیس کے ساتھ جو ہے وہ کلیننگ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اس کا ایک طریقہ کار ہے. اچھا یہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے جو ہے وہ نرشمنٹ جو ہے وہ ذہنی نرشمنٹ ہو اور وہ صرف اور صرف کتاب کرتی ہے. اور پھر دوسرا جو ہے یہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں خان صاحب. دو چیزیں ہوتی ہیں جس کو میں عام طور پہ کہتا ہوں. ایک تو وہابی علم ہوتا ہے نا جو کسی غیر کے آدمی کو آ جائے تو وہ الگ بات ہے. ایک علم ہوتا ہے کہ جو آپ نے کسبی علم حاصل کرنا ہوتا ہے. تو علم آپریشنل میٹرز کے لیے تو اس میں کتاب جو ہوتی ہے وہ آپ کو نرش کرتی ہے تاکہ آپ کے جو ہے جس کو کہتے ہیں there is some method in madness. تو میتھڈ تو تھا ہی نہیں. میتھوڈیکلی اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کا کوئی میتھڈ مجھے نظر نہیں آیا. ون دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ اچھی صحبت جو ہے, اور اسی کا کسی نے پنجابی میں بھی کہا تھا کہ وہ جو ہے ایک فقیر تھا تو وہ آواز لگاتا تھا اچھے سنگ ترے تو لوگ سمجھتے سنترے بیچ رہا ہے. تو اچھے سنگ ترے یعنی اچھے دوست تر جاتے ہیں. تو ان کے ارد گرد میں جو تھا وہ ان کا عکس تھا. یعنی جیسی ایڈوائزرز اور منسٹرز جو تھے ان کی بات. ہاں جی میں بالکل کر رہا ہوں, لیکن وہ اعلیٰ پریزیڈنٹ شی کی ایک بات کے ساتھ اس بات کو مکمل کرتا ہوں. اعلیٰ درجے کا انسان اعلیٰ دوستوں کو خود سلیکٹ کرتا ہے, اعلیٰ ایڈوائزرز کو خود سلیکٹ کرتا ہے. کونسل جو ہے جو سپیریئر کونسل ہے یا جس کو بھی کونسل آپ کرتے ہیں وہ اعلیٰ مغز کو پسند کرتا ہے. کم مغز جو ہے وہ کم مغز لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو ہوا کیا الٹیمیٹلی یہ اتنا بڑا جو چیزیں تھی وہ ساری ہوا میں تھی کیونکہ لاجک تو تھا نہیں, سالڈ چیزیں تو تھی نہیں, خود سے نظام بنایا نہیں تھا اور اسی نظام کا یہ حصہ بن چکے تھے جس نظام کے خلاف انہوں نے سنی سنائی باتیں سننی تھی. اب حمید گل صاحب سے جو باتیں سن کر جو یہ سنی سنائی باتیں تھی اس کو پڑھنا ضروری ہے. اب ممکن ہے حمید گل نے جو اب یہ دیکھیں نا افغانستان اور بلوچستان کی اتنی بڑی کتاب لکھی ہے کسی میجر ہینری جارج ریورڈری نے. یہ پاگل آدمی تو نہیں تھا جس نے کتنے تقریباً یہاں تک جا رہا ہے, یہ کوئی یہ پیجز کے حساب سے بھی تقریباً کوئی 800-900 صفحے کی کتاب جو بن رہی ہے اور ہزاروں صفحے کی کتاب جو بلوچستان اور ایران افغانستان پہ. اچھا بینظیر بھٹو صاحبہ میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ بہت اچھا یہ اب آپ نے انٹرسٹنگ بات کی. پہلے میں اس بات کو مکمل کروں کہ خان صاحب کا جو ہے وہ یہ ایڈوائس بھی تھے ایک, اور دوسرا ان کا ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ یہ اپنے جو ہے وہ متکبرانہ ذہن کی پیداوار ہے جو کہ آپ کو بڑی بڑی سوچوں کے ساتھ, جیسے آپ کو آنے والے وقت میں شعیب اختر نظر آئے گا, آنے والے وقتوں میں آپ کو افریدی نظر آئے گا, سیاست میں بہت جگہوں پہ نظر آ جائیں گے اور بہت جگہوں پہ ہیں جہاں پر یعنی یہ بڑی باتیں کر کے, یعنی اینتھنی رابنز آپ ویسٹ میں دیکھ لیں جو اتنی بڑی موٹیویشنل باتیں کر کے پیچھے پورا شیلو ہوتا ہے. ایک شخصیت شیلو جب ہوگی تو شیلو شخصیت جو ہے وہ اینڈ ریزلٹ آپ کا جو ہے وہ آپ کے جیسے میں وہ کہتا نہیں تھا کہ وہ ایک قاسم علی شاہ جو ہے وہ یعنی غریبوں کا جو ہے موٹیویشن اسپیکر وہ ہے اور جو امیروں کا موٹیویشن اسپیکر عمران خان ہے. تو اس نے تباہی کی اس نہانے پہ کھڑا کر دیا کہ آپ کی جو پروٹیکٹرز ہیں آپ کو ان کو ایلینز بنانے کی کوشش کی, اور یہی وہی کاوش تھی جس کو حل کرنا چاہیے تھا. بھٹو صاحب نے بھی وہی کام کیا, زرداری نے ٹیکنیکلی اپوزٹ سمجھ گیا, انہوں نے کیانی صاحب کے ساتھ کام کیا, بیٹھ کے کام کیا, کوئی ملٹری رفٹ نہیں ڈیولپ کی. آپ یہ دیکھیں کہ پوری کی پوری پیپلز پارٹی کا ذہنی بدل کے رکھ دیا. انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ دشمنی اچھی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی بالکل, یعنی نہ اپنی عدالتوں کے ساتھ لڑائی اچھی, نہ آپ کی جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ. خان صاحب نے پیدا کرتا جو لوگ ہیں وہ فواد چودھری تیرا باپ بھی دے گا. سب سے پہلے تو اس کا کورٹ مارشل اگر نہیں ہو سکتا کیونکہ فوجی بیک گراؤنڈ اس کا نہیں ہے تو اس کا فوجی عدالت کے اندر اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. اس جیسے جتنے بھی بھنگوڑے ہیں یہ ساروں کا ٹرائل ہونا چاہیے. پلس ایک کام یہ ہونا چاہیے ونس فار آل, عادل راجہ ہو جائے یا یہ جو ڈیسپریٹ لڑکے تھے یہ جو ہے وجاز سعید خان, ان لوگوں کو سر کی خود پرابلم یہ ہے کہ لاجیکلی ریشنل پریگمیٹک انداز سے نہ انہوں نے تعلیم حاصل کی نہ آپ نے نام لیے ان کو تو اسٹیبلشمنٹ نہیں فیڈ کر کے جرنلسٹ بنایا تھا نا. سر فیڈ کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر فوج جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ آپ اپنی جو ہے
وہ قوت کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ شوکیس کریں. تو ان کا کام تھا کہ باجوڑ بتانا، ان کا کام تھا کہ آپ کو افغانستان اور ایران کا میجر مسئلہ کیا چل رہا ہے، ان کا کام تھا کہ پوری دنیا کیا آپ کے لیے بنا رہی ہے، ان کا کام تھا کہ آپ کو جو ہے وہ بتایا جائے کہ ہماری فوج سیاچن کے اندر کتنی جانیں دے رہی ہے، ہماری جو وانا کی فوج کے اندر جو سرنگیں اگر آپ کی جو بچھی ہوئی ہیں، ہمارا جو فوجی یعنی کتنے پرزوں میں اڑ جاتا ہے. یہ وہ ساری باتیں جہاں تک عام صحافی کی رسائی، یعنی آپ دیکھیے سر، ہمارے شہداء کو جن کو صدیقین کا درجہ قرآن مجید دیتا ہے، اور ہم ہمارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام لے کر کے جب یہ اپنی جان دیتے ہیں تو آپ ان کے لیے کیا باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ان کو اس کام کے لیے فیلڈ میں بھیجا گیا تھا، اور اس طرح آپ ان کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. گورننس بھی کرتی ہے، فوج بھی کرتی ہے، جو ہے وہ آپ کے ایجنسی اور جو آپ کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں یہ آپ کو بالکل انشور کر کے آپ کو ساری فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. لیکن جب یہ آپ مس لیڈنگ مثل بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ کام خراب ہوگا. میں آپ نے دو کمپیریزنز پوچھے کہ نواز شریف کا جو ہے وہ تو آپ سمجھ لیں کہ اس اللہ کی شان دیکھنی ہے تو ایک بزدار دیکھ لیں، ایک نواز شریف دیکھ لیں، یہ دو مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. لیکن کچھ ہوگا، وہ آف کورس نواز شریف ہے ذرا گالوں پہ ہاتھ رکھ کے، لیکن موٹا دماغ، اور مجھے نہیں سمجھ آیا اس کا رزلٹ. شہباز شریف بری طریقے سے ایکسپوز ہو گیا آپ کے سامنے. یہ جو ان کے بارے میں ایک تصور تھا کہ یہ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں تو وہ دیکھ لیا. زرداری صاحب جو ہے وہ اپنے دماغ کو نرش کرتے کرتے پیشنس، ریزیلینس اور یعنی مکمل طور پہ اپنے آپ کو دماغ کو یعنی بالکل آسانی کے ساتھ چلتے ہوئے مکمل صبر اور برداشت کے ساتھ ایک ریزیلینٹ فورس کی طریقے سے انہوں نے کیا کہ نان ایگریسو اور پلس جو ہے نان یعنی کانفلکٹ کی سیاست ایک زمانے میں تھوڑی سی کی تھی نا، وہ اینٹوں سے اینٹیں اور وہ فلانا، وہ لیکن وہ تو پولیٹیکل ٹاکس ہیں، وہ آپ ہزار کریں، لیکن ملک کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے جو سب سے میجر سرگنا اپنی فوج کو عادل راجہ کے ہاتھ کر دینا ہوتا ہے. عمران خان کا سب سے بڑا ظلم اور زیادتی پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ اس عمران خان نے اپنی ذاتی لڑائی کی اور ذاتی اناد اور بغض کو جو آپس کی ایک بات چل گئی ہوگی، یہ وہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کور کمانڈرز نے ٹوپیاں پہن کر ان کو سلوٹ کیا تھا، آپ انہی کو لڑ گئے. تو آپ نے سب سے زیادہ ظلم یہ کیا. پرابلم کیا ہوئی تھی یہ بتائیے. یہ معاملات یہ ہے کہ پاور نیڈز مور پاور بدس اٹ. اس سے آپ یہ کہ بہت طاقتور رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، انہوں نے بالکل غلط کہتے تھے کہ مجھے فورسفلی کہا جاتا تھا کہ یہ نہیں کرو، یہ فلاں کرو، یہ ایسا کچھ نہیں تھا. جتنی اگر یہ کسی کی سن رہے ہوتے تو فوجدار ہٹانا دیتے، کسی کو سن رہے ہوتے تو فواد چودھری رکھا ہوتا، کسی کی سن رہے ہوتے تو مراد سعید کو منسٹری دی ہوتی، کسی کو سن رہے ہوتے تو گنڈا پور رکھا ہوتا، کسی کو سن رہے ہوتے تو یہ مانگا اور یہ کیا نام ہے فرح گوگی کے چکر اور حصار میں ہوتے. سر نہیں سنتے. خان صاحب کا دماغ آپ یہ سمجھیں کہ ایک شدت سے احمد شاہ عبدالی کا دماغ ہے، اور احمد شاہ عبدالی کہتا ہے کہ 5 کلومیٹر رہ گیا کہ میں اس کو خون سے رنگوں گا. اس نے کہا کہ نہیں میں رنگ کے رہوں گا. اس نے کہا سارے کے سارے ہند کے وادی بن گئے ہیں، 5 کلومیٹر چھوڑنے. اس نے کہا نہیں میں خدا کا کہہ رہا ہوں اور برس کے رہوں گا. تو اس سے ساری بات سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی پولیٹیکل ایکیومنٹ نہیں ہے، حادثاتی طور پہ جو کچھ ہوتا چلا گیا ہوتا ہے. بالکل حادثاتی اور حادثہ ہوا، پھر حادث اور وہ حادثے کی میں نے شروع جیسے عدم اور وجود آپ کو بتایا، اسی طریقے سے چل کے یہ اینڈ ہو گیا. ہاں جس کو آپ کہتے ہیں کہ کسی نے محنت سے اور سیٹ پلان اور اسٹریٹجی کے مطابق، اب اس کو غلط کہیں، صحیح کہیں، نیگیٹو کہیں، پازیٹیو کہیں، زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے طریقے کے ساتھ ایک سیٹ پلان اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں آگے. وہ مجھے لگتا ہے کہ بلاول کو کچھ بنا لیں گے. ایکسیلنٹ. تو جی یہ صورتحال تھی. اگر مجھے ایک مشورہ دینا ہوتا خان صاحب کو تو میں نے کہتا کہ کم بولا کریں، کم ٹی وی پہ آیا کریں اور یہ روز میڈیا ٹاک نہ کیا کریں، اس سے ان کا بھلا ہوتا ہے. شکریہ.